نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساری امت سے افضل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ شخصیت کہ اگر خلافت میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، اگر عشرہ مبشرہ میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اسی طرح اگر رفاقت و صحبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے تو دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، اور اسی طرح آپ کے خاص وزیروں اور مشیروں میں اگر پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب و آداب کے میدان میں دیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک دفعہ بنو تمیم سے ایک قافلہ آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ہمارے پاس جو لوگ ہیں ہم میں سے کوئی ایک سردار مقرر کر دیجئے، ایک جو امیر مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کا امیر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا نہیں، ان کا جو امیر ہے وقاقہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر تو نے ہر کام میں میرے ساتھ اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا۔ ایسے باتیں کرتے کرتے دونوں صحابیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہے بیٹھے ہوئے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری قرآن کی اس آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والے لوگوں، جو ایمان لے کر آئے ہو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی اسی طرح وہ آپ باتیں کرو بولو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو بولتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے نیک اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ اتنی آہستہ بات کیا کرتے تھے، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ عمر آپ نے کیا کہا ہے دوبارہ بتاؤ۔ اتنی آہستہ اور اتنی ادب و احترام کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے اتنے ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے لیے اس آیت کو نازل فرما دیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اور انہیں چن لیا ہے اور انہیں متقی قرار دیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو رائے زمین کو اوپر دیتے تھے، اللہ کو آسمان سے قرآن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پہ نازل فرما دیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کی تمام آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق جن کا نزول ہوا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی تا قیامت درخشندہ و تابندہ دلیل ہیں، وہ واضح دلیل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے
کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق آیات حجاب کا نزول ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق مقام ابراہیم کے پاس نماز کو ادا کرنے کی آیات کا نزول ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حرمت خمر کی آیات کا نزول ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق بدر کے قیدیوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتیں، 3 رائے جو میں نے زمین کے اوپر دی، اللہ نے ان کو پسند کیا، اللہ نے قرآن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پہ نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کے اوپر جا کے 2 نفل نماز ادا کریں، نفلی نماز کو وہاں ادا کریں تو بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری رائے کو پسند کیا اور اس آیت کو نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور اسی طرح میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کی بیویوں کے پاس اچھے اور برے سبھی لوگ آتے جاتے ہیں، اگر آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری رائے کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اکٹھ کیا اور انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے منہ سے مغفیر بوٹی کی بدبو آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بہتر بیویاں عطا کرے گا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے رائے زمین کو اوپر دی تھی ان کی تربیت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی اس آیات کا نزول فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ان کی رائے پسند آئی، اور یہ جتنی بھی یہ آیتیں ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے کے مطابق جن کا نزول ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بالکل روز محشر کی طرح واضح کرتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جس رستے سے وہ ان کا گزر ہوا کرتا تھا، اگر شیطان ان کے سامنے آتا تو ان کو دیکھتا تو فوری طور پہ وہ اپنا رستہ جو ہے وہ بدل لیتا، تبدیل کر لیتا۔ اور وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت میں الہامی لوگ ہوا کرتے ہیں، اگر میری امت میں کوئی الہامی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اتنی ان کی عظمت، اتنی شان ہے، وہ کوئی انسان معمولی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی رائے کے مطابق اللہ آسمان سے قرآن نازل فرما دے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تمہیں دیکھتے شیطان جو ہے وہ رستہ تبدیل کر لیتا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑے انداز میں کہیں پہلی امتوں میں لوگ الہامی ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی الہامی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کبھی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میری امت میں اگر کسی نبی نے نازل ہونا ہوتا، مبعوث ہونا ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنا کر بھیجتا۔ اتنی شان اور اتنی عظمت ہے۔ آج بعض جو عناصر، شر پسند عناصر جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبان سے زہر اگالتے ہیں، اپنی زبان سے وہ غلاظت اگالتے ہیں، جتنی مرضی وہ زہر اگالیں، غلاظت نکالیں، ان کو گالیاں نکالیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ قبر میں بھی ذلیل ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی وہ ذلیل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ اپنے رب کے اوپر راضی ہے، ان کی شان اور عظمت میں کوئی ردی برابر بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے رب کے اوپر راضی ہیں، ان کا رب ان کے اوپر راضی ہے، وہ جنتی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جیسے مرضی کو ان کے بارے میں غلاظت نکالتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شان میں ذرا بر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔